بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقامات حریری کا بناوٹی ادب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَجَاءَ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ فَأَلَّفَ الْمَقَامَاتِ وَهُوَ أُسْلُوبُ الْكِتَابَةِ الْمُسَجَّعَةِ الْمُخْتَمَرُ وَتَهَيَّأَتْ لِقُبُولِهَا النُّفُوسُ فَعَكَفَ عَلَيْهَا الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيُّ دِرَاسَةً وَشَرْحًا وَتَقْلِيدًا وَحِفْظًا وَتَغَلْغَلَتْ فِي مَدَارِسِ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ وَبَقِيَتْ مُسَيْطَرَةً عَلَى الْعُقُولِ وَالْأَقْلَامِ أطول مدة تمتع بها كتاب أدبي وما ذاك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى النفس وصادف عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الإسلامي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ابو القاسم حریری آئے اور انہوں نے مقامات تالیف کی، اور یہ مسجع مخمور کتابت کا ایسا طرز اور طریقہ تھا کہ نفوس اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور عالم اسلامی اس کی درس و تدریس میں، اس کی تشریح میں، اس کی پیروی کرنے میں اور اس کے یاد کرنے میں منہمک ہو گیا، اور یہ کتاب مدارس فکر و ادب میں زبردستی داخل ہو گئی، اور یہ والی کتاب عقول پر اور قلم پر باقی رہی اتنی طویل مدت تک جتنی طویل مدت میں ایک ادبی کتاب سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کتاب کی کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ یہ کتاب خواہش نفس کے مطابق تھی، اور اس کتاب نے زمانے کے خشک ہونے کو اور عالم اسلامی میں ادبی بانجھ پن کو پایا تھا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الفا۔ الفا یؤلف تالیف، اس کا مطلب ہوتا ہے تصنیف کرنا۔ مقامات، یہ عربی ادب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو کہ ابو القاسم الحریری نے تصنیف کی ہے۔ مقامات حریری کے نام سے مشہور ہے، اور مدارس کے اندر یہ داخل نصاب بھی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں المسجع۔ سجع یسجع تسجیع، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قافیہ بندی کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام ہو جو کہ اشعار تو نہ ہو، لیکن اس میں اشعار کے طریقے سے کسی وزن کے اوپر کلام کو لایا جائے، لیکن کسی خاص وزن کی پابندی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں المختمر۔ اختمر یختمر اختمار، باب اس کا افتعال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اور اگلا لفظ دیکھیں تہیأ۔ تہیأ یتہیأ تہیؤ، باب اس کا تفاعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، آمادہ ہو جانا۔ اگلا لفظ دیکھیں فعکف علیہ۔ عکف یعکف، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر۔ اگلا لفظ دیکھیں تغلغلت، باب اس کا آتا ہے تفاعل۔ رباعی مزید فی کا یہ باب ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی داخل ہونا، سختی سے داخل ہونا، جلدی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ تمتع یتمتع تمتعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ وافق یوافق موافقتاً، موافق ہونا، مطابق ہونا۔ ہوا، یہ خواہش کو کہا جاتا ہے۔ ہوا النفس، خواہش نفس کو کہا جاتا ہے۔ صادف یصادف مصادفتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، پھیر دینا، ہٹا دینا، مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ اثر، یہ زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں جمود۔ جمد یجمد جموداً، اب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، خشک ہو جانا۔ اسی طریقے سے العقم، عقم یعقم عقماً، باب اس کا بھی نصر ینصر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بانجھ ہونا، یعنی ادبی بانجھ پن جو کہ عالم اسلامی میں پایا جاتا تھا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بناوٹی ادب کے بارے میں بات چل رہی ہے، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے مقامات حریری کا تذکرہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ابو القاسم حریری جب یہ آئے اور انہوں نے مقامات کتاب کی تالیف کی، اب اس کے اندر قافیہ بندی کر کے اور ایک ایک وزن کے اوپر نثر والا کلام جو تھا وہ اس ترتیب سے لے کر آئے جو کہ بناوٹی تھا، مسجع اور مکفہ کلام انہوں نے پیش کیا ابو القاسم حریری نے۔ اب یہ کلام ایسا تھا کہ جو انسانی جانیں اور انسانی نفوس سے اس کو قبول کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے، اور جو عالم اسلامی تھے انہوں نے، یعنی عالم اسلامی کے اندر اس کتاب کو قبولیت حاصل ہوگی، لوگ اس کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے، اس کی شرح کے اندر مصروف ہو گئے، اس کی پیروی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی جس طریقے سے اس کتاب کے اندر کلام کو ذکر کیا گیا تھا مسجع مکفہ، قافیہ بندی کر کے، تک بندی کر کے، لوگوں نے بھی اسی طریقے سے عبارات پیش کرنی شروع کر دی۔ اور یہ جو کتاب تھی یہ فکر و ادب کے مدارس کے اندر زبردستی داخل ہوگی، اور انسانی عقول کے اوپر اور قلموں کے اوپر، یعنی لوگ اسی کے بارے میں لکھنے میں مصروف ہو گئے، اسی کے بارے میں سوچنے کے اندر مصروف ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہو گئے۔ ایک اتنی طویل مدت سے یہ والی کتاب جو ہے یہ ادبی کتاب داخل ہے مدارس کے اندر، اور لوگ اس سے ادبی کتاب کے طور پہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ادبی کتابوں سے جتنا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے
لوگ اس سے بھی زیادہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کتاب سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ کتاب بہت ہی اچھی اور عمدہ کتاب ہے، اس کتاب کی بڑی فضیلت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ لوگوں کی خواہش نفس کے مطابق ہے۔ لوگ جو یہ چاہتے تھے نا چسکے والا کلام، وہ اس کتاب کے اندر مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ زمانے کے اندر وہ ایک تر و تازگی باقی نہیں رہی، بانجھ پن آ چکا ہے عالم اسلامی کے اندر، جو ادب ہے ادبی بانجھ پن پایا جا رہا ہے، جو ایک فطری سلاسل اور روانگی والا جو کلام تھا، جو کہ پرانا عربی کلام تھا، وہ والی چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں، تو لہذا لوگ اس قسم کے کلام اور اس قسم کی تحریروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔